الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ میں اس تقریر میں ان باتوں پر بحث نہیں کروں گی جو سائنسداں یا غیر تجربہ کار خواتین کے بارے میں کہتی ہے، بلکہ یہ بحث ان باتوں پر ہوگی جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہے۔ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ وہ خواتین کو اونچا مقام دے رہی ہے، حقیقت میں انہیں بازار کی زینت بناتی ہے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو ان کے حقوق دیے جو جاہلیت کا دور کہلاتا تھا، یعنی جس وقت قرآن نازل ہوا۔ آج دنیا کی آبادی میں تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مسلم ممالک ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہے، ان میں سے کچھ اسلام سے دور ہیں۔ اسلام میں خواتین کے حقوق جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے اور مسلمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسلام کی بنیادی کتابیں پڑھنی پڑے گی، اور اس کی بنیادی کتابیں قرآن اور صحیح احادیث ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث آپس میں کبھی ہی نہیں ٹکرائیں گے۔ خواتین و حضرات، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو مختلف بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کی کردار بھی مختلف اور الگ ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام میں خواتین کے کئی حقوق ہیں۔ اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق، اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق، اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق۔ اسلام میں مرد و عورت روحانی طور پر یکساں ہیں۔ اکثر غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں نہیں جا سکتی۔ ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک عمل کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک کسی بھی انسان کا جانچنے کا معیار تقویٰ ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور قبیلوں اور برادریوں میں بانٹا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کا جانچنے کا معیار جنس، رنگ یا پیسہ نہیں، بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا خوف اور نیکی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جنس کبھی بھی معیار نہیں ہو سکتے۔ خواتین و حضرات، اسلام نے خواتین کو اس کے معاشی حقوق مغربی ممالک سے 1400 سال پہلے دیے ہیں۔ اسلام میں عورت ایسی نوکری کر سکتی ہے جس کی شریعت اسے اجازت دیتی ہو۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے روکتی ہو، لیکن اسے حجاب قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہو تو وہ کام اس کے لیے صحیح نہیں، اور وہ کام بھی جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پر ڈانسنگ، فلم اداکاری وغیرہ، یہ سارے کام اس کے لیے حرام ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد کے لیے حرام ہے، وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ اسلام میں معاشی ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت کی شادی سے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، عورت کی شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے کی ہے، اور جو کام وہ کرتی ہو وہ اس کی دولت ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہ کرے تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے خاندان پر خرچ نہ کرے تو یہ بھی صحیح ہے۔ خواتین و حضرات، عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت الحمدللہ عورت کو مہر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم عورتوں کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر نکاح کے وقت فرض ہے، مہر کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت کو اس سے فائدہ ہے، لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ عورت مرد کو جہیز دیتی ہے اور یہ عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں، مرد عورت کو جہیز دیتا ہے، لیکن ہماری اس ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے، عورت مرد کو اس کے معیار کے مطابق جہیز دیتی ہے۔ اگر وہ گریجویٹ ہے تو جہیز 1,00,000 روپیہ، اگر وہ انجینئر ہے تو 5,00,000 روپیہ، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو 1,000,000 یعنی 10,00,000 روپیہ۔ جیسے منڈی میں بھیڑ بکریاں کو بیچا جاتا ہے، اسلام میں عورت سے جہیز بالواسطہ یا بلا واسطہ مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ ڈھکے چھپے طور پر اشارہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی آپ ڈھکے چھپے طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے جہیز میں مرسیڈیز کار چاہیے۔ اور لڑکی والے خوشی سے کچھ تحفہ دیتے ہیں تو آپ لے سکتے، لیکن زبردستی یا بالواسطہ مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام میں خواتین کے سماجی حقوق، میں نے اس معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، ماں کے حقوق، بہن کے حقوق۔ وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ماں کے حقوق بیان کروں گی۔ ماں کے حقوق، اسلام میں ماں کے سماجی حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان سے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب سے بات چیت کرنا اور محبت سے اپنا بازو ان کے سامنے جھکائے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر جیسے انہوں نے میری بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اب میں اس تقریر کو ختم کرتی ہوں قرآن کی آیت سے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔